اور خاص طور پر اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ہماری امت مسلمہ زبردست فتنے کا شکار ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور اب حملہ کرنے میں کسی شرم اور حیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مذاکرات جاری ہیں اور ایران نے کچھ باتیں تسلیم بھی کر لی ہیں، مذاکرات کی میز سے اٹھ کر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں ایران کے اوپر۔ یہ ایک عالمی غنڈہ گردی شروع ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جب چاہیں تو کسی ملک کے اوپر جا کر اس کے بادشاہ کے محل کے اوپر جا کر بمباری کر کے اس کو مار دیں اور اس پہ قبضہ کر لیں۔ وینزویلا میں یہ کر چکے، اور کھلم کھلا یہ اعلان ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کسی بھی ملک کے اوپر اس طرح حملہ کرنے کا، میں جس ملک میں چاہوں میں اس کو تباہ کر دوں اور اس کے حکمرانوں کو ختم کر دوں۔ نہ کوئی اقوام متحدہ، نہ کوئی بین الاقوامی قانون، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی رواداری، میں عقل کل ہوں، میں جہاں چاہوں جا کر بمباری کر دوں، اس آدمی کو ٹارگٹ کلنگ کروں کسی آدمی کی باقاعدہ۔ تو یہاں بھی ایران کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف زبردست سازش کھڑی کی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے۔ ایران پر حملہ ہوا، مذاکرات کے عین درمیان ابھی بات چیت مکمل ہونے والی تھی اور حملہ ہو گیا، اور اس کے سربراہ کو باقاعدہ نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ یہ جنگل کا قانون، یہ عالمی غنڈہ گردی، اس کا ارتکاب کیا اس رمضان کے اندر۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا۔ خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے۔ تو ان امریکی اڈوں سے بظاہر ایران پر حملے ہوتے ہوں گے، تو اس ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو میں ان امریکی اڈوں کو نشانہ بناؤں گا۔ لیکن امریکی اڈے تو کیا نشانہ بنتے، پتہ نہیں کس حد تک بنے، اللہ ہی جانے۔ لیکن اس کے نتیجے میں خلیج کے ملکوں میں شہری مر رہے ہیں، شہری سہولیات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو شہری عمارتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑا کر اور ہماری اپنی چودراہٹ قائم ہو جائے۔ اب جس ملک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جس کے سربراہ کو قتل کیا ٹارگٹ کلنگ کر کے، اب وہ جب اپنا نیا کوئی سربراہ مقرر کرنا چاہتے ہیں
تو حضرت فرما رہے ہیں عرب صاحب کہ مجھے شامل کرو اس مشورے میں کہ تمہارا نیا سربراہ کون ہوگا، مجھے یہ قبول نہیں ہے جو تم اس سے بڑی دھاندلی عالمی سطح پر غنڈہ گردی اور دھاندلی اور کیا ہوگی. تو اس موقع پر ضرورت ہے کہ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی ایران کے ساتھ اس معاملے میں ہم آہنگی کا